فآتی ذی القربی حقہ، تو دے دو اپنے قرابت دار رشتہ داروں کو ان کا حق۔ احسان نہیں تم کر رہے ہو، اللہ نے ان کے حق تم پر رکھے ہیں۔ اچھا، حق تمہارے مال جس کے مالوں میں اضافہ اللہ نے کیا ہے، اس میں امتحاناً حق ہے دوسروں کے کہ کیا تو سمیٹ کے اپنے پاس رکھے گا کہ یا خرچ کرے گا۔ اور خرچ کرنے میں جو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ دی ہے اس میں سب سے پہلے قرابت دار آتے ہیں، اور قرابت داروں میں سے جو مفلس ہیں، اور ایک رشتہ دار سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ یہ مفلس ہے کہ نہیں ہے، جس کا اس کے گھر میں آنا جانا ہے، جو ان کی اندرونی سچویشن سے واقف ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر راستے میں کوئی چندہ مانگنے تمہارے سے آ جائے، تمہیں کیا پتا ہے سچا ہے کہ جھوٹ ہے؟ کیا پتا جو تم اس کو دو گے وہ اس کا کیا استعمال کرے گا، کہ جوئے میں اڑائے گا کہ شراب میں اڑائے گا۔ مگر اپنے قرابت دار جو ہیں اس کا تو سب کو پتا ہے نا۔ اور ہر کسی کے امیر کے قرابت دار غریب بھی ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی امیر ہوں، ایک آدھا تو نکلے گا ہی۔ اگر وہ سارے اس کی مدد کرنے سب میں پہلے نکلیں تو وہ قرابت دار دنیائی طور پر بیچارہ تھوڑا سٹینڈ ہو جائے گا۔ بہت سی ایسی کمیونٹیز ہیں دنیا میں کہ جو اپنے کمیونٹی والوں کی بہت مدد کرتے ہیں، ان کو وہ مفلس نہیں ہونے دیتے ہیں، اور واقعی میں وہ ان کو سٹینڈ کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے، اس حساب سے وہ نہیں خرچتے ہوں گے جس حساب سے خرچنا چاہیے، مگر پھر بھی بہت زیادہ ان کی کفایت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا میں نے رزق بھی تمہیں الگ الگ درجوں پہ رکھا، مگر یہ بہت بڑا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو فآتی ذی القربی حقہ والمسکین، قرابت داروں کے بعد سب سے پہلی جس پہ تمہارا خرچنے کا حق ہے وہ ہے مسکین، محتاج، وابن السبیل، اور مسافر راہ بھٹکے ہوئے محتاج جو ہو گئے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی راستہ بہتر ہے اگر تم جاننا چاہو، اگر تم رب العالمین کی رضا چاہتے ہو تو یہی راستہ اس نے تمہارے لیے چن لیا ہے کہ اپنے مالوں میں سے خرچو۔ اور اس کے لیے بڑی اچھی وہ آیت آپ کو ذہن میں آئے گی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم بس ایک روبوٹ کی طرح مسجد میں آ کے ایگزیکٹ اینگل میں سجدے کرو اور رکوع کرو اور دل تمہارے پتھر کے ہوں۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم سچے دل سے پہلے ایمان رکھو اللہ کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر، اور پوری وہ فہرست ہے۔ اور اگر تم واقعی ایسے ہو پھر تم کیا کرو گے؟ وَآتَ الْمَالَ، وہ نظر آئے گا کہ جب تم اپنے محبوب مال کو اس کی محبت کے باوجود خرچ کرو گے، ذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تو سیم چیز یہاں پہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے نا آخر میں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ یعنی اگر یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہارا جو ایمان ہے وہ واقعی میں قابل قبول ہونے کے کریکٹرز اس میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل،
ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہی بہتر راستہ ہے جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے۔ دیکھو کتنے بیوٹیفل انداز میں وہ جو دین اور اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا، اس کو یہاں پہ کمپیئر کیا۔ جیسے وہ ہے نا قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے، وہ بار بار ذہن میں آ جاتی ہے جب بھی انسان وجہ اللہ کا ذکر جب بھی قرآن میں آتا ہے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اِنَّ ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفہ الفاظ جب بھی آتا ہے، وہ قائم تھا اپنے رب کا ہو کے، یخرو ہو گیا تھا، وہ اس نے اپنے رب کی محبت کے ساتھ پھر کسی اور غلاظت کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی۔ تو یہاں پہ بھی حنیفہ ہم نے پڑھا پیچھے، للدین حنیفہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام دین حنیفہ کے اوپر تھے، یخرو ہونے والے، اور جو یخرو ہونے والے ہیں وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت بھی آپ یاد رکھ لو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی ویکی کے راستے پر ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے تم نیکی کو، جب تک تم اللہ کے راستے میں ہر وہ چیز قربان نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی جو لوگ ہیں یہ مفلحون، یہی فلاح پانے والے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور مفلحون کے اگر بنیادی معنی اگر ہم سوچیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مراد پا گئے۔ مراد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا تھا، وہ مقصد تھا یہ اپنے رب کے راستے کو پہچان جائے، اور وہ کیا تھا؟ فطرت۔ اور فطرت کہتی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، فطرت یہ کہتی ہے کہ جو تم سے کمتر ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرو۔